ہر نبی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک ہر نبی کا منصب ہے کہ وہ بچھڑے بھٹکے گمراہ ان کو اللہ کی طرف بلانے آئے۔ جب انہوں نے اللہ کی طرف دعوت دی تو ان کے رستے میں رکاوٹیں آئیں، ان کو روکا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، تعلق ختم کیا گیا، پھر یہاں تک کہ ان کو اکثر کو شہید کر دیا گیا، کاٹ دیا گیا۔ ہماری ناشکری کا عالم آپ اندازہ لگا لیں ہم کہاں کھڑے ہو۔ ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم کبھی اپنے دینی سلیبس کو پڑھا ہی نہیں ہے، نہ ہی اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو کبھی پڑھایا ہے، نہ خود ہم اس پر چلنے کو تیار ہیں، نہ کوشش کرتے ہیں، نہ سوچتے ہیں۔ زکریہ علیہ السلام جیسی ہستیاں دو ٹکڑے ہو گئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ دیا گیا، بدن علیحدہ سر علیحدہ، تاشت میں لا کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو اسلام میں، دین میں، اور جتنے بھی اللہ کے پیارے لوگ آئے ہیں ان کو آزمائش کا سامنا رہا ہے۔ اور اس طرح جب بات آئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، ہر طرف دکھ، اپنے بھی غیر ہو گئے، حملے شروع ہو گئے۔ شیب ابی طالب کے اندر 2.5 سال میرے نبی قید رہے ہیں، معصور رہے ہیں، سوشل بائیکاٹ ہو گیا، رشتہ داری ختم، کوئی کلام سلام کوئی نہیں کرنے والا، نہ کوئی باہر سے کوئی چیز آتی ہے، پتے کھاتے ہیں درختوں کے، ایک گھاٹی تھی وہاں رہتے تھے، پانی کی ایک ایک بوند پر گزارا کرتے ہیں، ہم گٹا گٹ جگ کے جگ اور گلاس پانیوں کے پیتے ہیں، اور مجال ہے جو بسم اللہ پڑھ کے پیے، مجال ہے جو پی لینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کر لیں، اللہ تیرا کرم ہے، پیاس لگی تھی تو نے ہمیں پانی کا گلاس پلا دیا۔ کون ہے جو اندر سے شکریہ ادا کر رہا ہو؟ ایک ایک بوند کے لیے میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک ایک بوند پر گزارا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہی ہے کہ اس دین اسلام کی دعوت کے لیے ہر طرف سے آزمائش ہے، آپ کو اپنا وطن، اپنا گھر بھی چھوڑنا پڑا۔ گھر چھوڑ کر جس وقت سرکار تشریف لے کر گئے مدینہ پاک، بھوک ہے، تس ہے، پیاس ہے، باہر غلام ہے، 7 کھجوریں ان کو پورے دن کے لیے ملتی، 300 بندہ ہے، کھجوریں لیتے ہیں اور انہی کو کھاتے ہیں، روٹی نہیں ہے، روٹی کا تصور ہی نہیں ہے۔ جو روٹی آج ہم کھا رہے ہیں نا، اکیلی روٹی مل جائے تو یہ بادشاہوں کی غذا تھی، جو آج ہم آٹا چھان کر، پسوا کر، چھان کر اور بریک بنا کر روٹی کھا لیتے ہیں، اور ہمارے بچے پیچھے پھینک رہے ہوتے ہیں، بار بار پیچھے کر رہے ہوتے ہیں، کھانے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہ وہ آٹا اس انداز میں سرکار کے دور میں نہ حضور کو میسر تھا، نہ صحابہ کو میسر تھا۔ سنائیں میرے بچے، اپنے گھر میں سنائیں۔ جو آج روٹی موجود ہوتی ہے اور کہتے پیزا چاہیے، جو آج گھر میں سالن روٹی پکا ہوتا ہے، بچے کہتے ہم نے نہیں کھانا، ہمیں بازار سے منگوا کے دیں، اور اس کے بعد گھر میں ہر چیز موجود ہوتی ہے ضرورت کی، اور ان کی یہ اس طرح کی ڈیمانڈز چل رہی ہوتی ہیں، یہ ناشکری ہے، اسی لیے بے برکتی ہو گئی ہے۔ 2 مہینے اما عائشہ کہتی ہیں حضور کے گھر میں، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، تو بھئی کیسے گزارا ہوتا؟ کہا کبھی دودھ پی لیتے، کبھی کھجور کھا لیتے، اور اس طرح دودھ اور کھجور کے ساتھ گزارا ہوتا۔ اور فروٹ وہاں نہیں تھے جو ہمارے پاس آج آم کی صورت میں آ جاتا ہے، مالٹے کی صورت میں آ جاتا ہے، سیبوں کی صورت میں آ جاتا ہے، اسی طرح کتنے قسموں کی آج فروٹس کے اندر ہم لوگ گھروں میں آتے اور کھا لیتے ہیں۔ وہاں یہ بھی میسر نہیں تھے ہی نہیں، وہاں وہ پیدا ہی نہیں ہوتے ہوئے۔ اے مسلمانوں، ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے ان کے گھر میں 2 مہینے چولہا بھی نہ جلے، ان کے گھر میں کھانے کو نہ ہو۔ رات کے وقت اما عائشہ کہتی ہیں کہ حضور کی تکلیف بڑھ گئی، یعنی بھوک کی شدت بڑھ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آ رہی، چارپائی پر کبھی اس طرف ہوتے ہیں، کبھی اس طرف ہوتے ہیں، کبھی اس طرف ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا سرکار زمین پر بیٹھے ہیں اور چارپائی کو اپنا پیٹ لگایا ہوا ہے، شدت ہے بھوک کی تو پیٹ دب جائے، درد ہے، پیٹ دب جائے تاکہ درد کی شدت ختم ہو جائے، دبا کے درد کی شدت ختم کی جا رہی ہے۔ کس چیز کا درد ہے؟ بھوک کا درد ہے۔ 5 نوالے، 4 نوالے، 9 نوالے، 7 نوالے کبھی مل جاتے تو بڑا شکر کیا جاتا۔ اور اسلام کیسے پھیل رہا ہے؟
ابو جاہل سے مقابلہ ہے، ابو لہب سے مقابلہ ہے، بڑے بڑے لوگوں سے مقابلہ ہے، جہاد بھی ہوتا ہے، گھر کی حالت بھی یہ ہے، اور پھر اللہ کی رضا پر راضی بھی ہے۔ ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ہماری حالت کیا ہو گئی۔ آپ نے فرمایا ابھی تمہارے اوپر اللہ کا کرم ہے، تم سے پہلے لوگوں کو بڑا آزمایا گیا تھا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم چیر دیے جاتے تھے، آرے کے ساتھ ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، ابھی تم پر کرم ہے، وہ وقت نہیں آیا، جس تھوڑی تھوڑی تکلیفیں ہیں اس پر صبر کر لو۔ اندازہ لگاؤ، کیا ہم یہ تصور کر سکتے؟ اللہ معاف کرے، آج تو مسلمان کا عالم یہ ہے اور حالت یہ ہے، کپڑے نہ ملنے پر گھر میں باپ کی بے ادبی، تھوڑی کمی پر ماں کی بے ادبی، گھر کے اندر کمی بیشی پر میاں بیوی کی آپس میں طلاق، اسی طرح کے مسائل پر کیا ہوتا ہے، لوگ قادیانی بن رہے ہیں، ویزا دے دو، دنیا کی لالچ میں۔ اسی لیے میری سرکار نے فرمایا تھا لالچ جو ہے، لالچ میری امت کو ہلاک کر دے گی، لالچ ہلاک کرے گی۔ ہم صبر ہی نہیں کرتے، اللہ کے دیے پر راضی نہیں ہوتے۔ جس نبی کا کلمہ پڑا ہے اس نبی کی تکلیفوں کا عالم تو دیکھو نا۔ میرا کہنے کا مقصد، سمجھانے کا مقصد صرف اتنا ہے، کم و بیش ہمیں اتنا تو چاہیے نا کہ اگر ہم روٹی کھا لیں تو جسم کا ایک ایک بال اللہ کے آگے سجدہ کرنے والا ہو، یا اللہ تیرے انبیاء پر اتنی تکلیفیں آئیں اور تو نے ہم پر کرم فرماتے ہوئے مہربانی فرمائی، ہمارا تو بوتھ تھا اور منہ بھی اس قابل نہیں تھا، وہ تو اتنی شان والی ہستیاں تھیں، تو نے ہمیں اس قابل بنا دیا، گھر میں کھانا ہے، پینے کو ہے، رہنے کو ہے، چھت ہے، سکون کے ساتھ صحت میسر ہے، کیا شکر ہے؟